اب آپ مسند حدیث میں سے وہ حدیث بتاؤ. آپ بولے نا بھائی چور کی سزا میری سزا بول کے. اگر سند نہ نکلے تو چور کی سزا وہ ہماری سزا. گڈ. اب کیا سزا ہونا آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قوم مہدویہ کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کا کوئی عالم یہ قطعی دلیل سے یا قطعی علم سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دونوں ایک زمانے میں رہیں گے. اور اسی موضوع پہ کچھ دن پہلے ہمارے ایک دوست ایک پوسٹ بنائے تھے اور وہ پوسٹ کے ذریعے سے ایک دلی کے طالب علم رضا سلفی ہم آپ کو اپروچ کرے. ہمارے دوست بولے بھائی ایسا ایسا ہوا بول کے. تو میں بھی ریڈی ہوا بات کرنے کے لیے اور موضوع بھی یہی سیٹ ہوا کہ اجتماع مہدی و عیسیٰ علیہ السلام. اور جب پہلی بار گوگل میٹ پہ بات ہوئی انہوں اتنی جاہلیت کا مظاہرہ کیے ہیں. آپ ڈسکرپشن میں ایک ویڈیو 1 بول کے ایک لنک رہتی اس پہ کلک کریے اور دیکھیے پوری ویڈیو اور آپ ہی ڈیسائیڈ کریے کہ کیا ایک عالم اتنی جاہلیت سے بات کر سکتا کیا. میں مہد السلام حیدرآباد سے بھی مخاطب ہوں کہ آپ ایسے جاہلوں کو سند دے رہے ہیں جن کو بات کرنے کا بھی لحاظ نہیں ہے. خیر میٹنگ کے بعد ان کے ایک دوست ہے منور بھائی ان سے بات ہوئی اور انہوں بولے کہ نہیں بھائی انہوں رضا بھائی تھوڑا غصے میں آ گئے تھے اس واسطے ایسے اونچ نیچ کے الفاظ استعمال ہو گئے. تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ نیکسٹ میٹنگ کریں گے اور تھوڑا لحاظ کرتے ہوئے اور تھوڑی ڈسپلن میں بات کریں گے بول کے. اور پھر میٹنگ ہوئی اس کی لنک آپ ڈسکرپشن میں ویڈیو 2 بول کے ڈالا آپ دیکھ سکتے. وہ میٹنگ میں شروع میں اصول پہ بات ہوئی اور پھر ان کا نظریہ ہمارا نظریہ اجتماع مہدی و عیسیٰ کے تعلق سے. اور اس پہ میں ایک حدیث پیش کرا کہ قیامت کے 10 نشانیوں میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے جبکہ دجال کا ذکر ہے, یاجوج ماجوج کا ذکر ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, ایسے بہت چیزوں کا ذکر ہے لیکن مہدی علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے. اس سے صاف ظاہر ہو رہا کہ امام مہدی علیہ السلام قیامت کے عین قریب آنے والی شخصیت نہیں ہوتی. جب انہوں ایک حدیث پیش کرے جو امام ابن قیم المتوفی 751 ہجری اپنی کتاب المنار المنیف میں درج کیے ہیں, وہ حدیث یہ ہے کہ وقال الحارث بن ابی اسامہ فی مسندہ حدثنا اسماعیل بن عبد الکریم حدثنا ابراہیم بن عقیل عن ابیہ عن وہاب بن منبح عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل عیسیٰ ابن مریم فیقول امیرهم المہدی تعالی صلی بنا فیقول لا ان بعضهم امیر بعض تقریمتا هذه امہ. حارث بن ابی اسامہ اپنے مسند میں روایت کرتے ہیں اسماعیل بن عبد الکریم نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے کہا ابراہیم بن عقیل نے اپنے والد سے اور وہ وہاب بن منبح سے, اور انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو اس گروہ کا امیر مہدی کہے گا آئیں ہمیں نماز پڑھائیے. اس پر عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے نہیں, اللہ کی طرف سے اس امت کو بخشی گئی عزت و شرف کی بنا پر تم ہی ایک دوسرے پر امیر ہو. اب یہ سیم حدیث صحیح مسلم میں سیم راوی کے ساتھ پورا متن سے میں صرف لفظ مہدی کو چھوڑ کے آپ کے سامنے میں حدیث رکھتا ہوں. حدثنا الولید بن شجاع وہارون بن عبداللہ وحجاج بن الشعیر قالوا حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جریج قال اخبرني ابو الزبیر انه سمع جابر بن عبداللہ یقول سمعت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال فینزل عیسیٰ ابن مریم فیقول امیرهم تعالی صلی لنا
فَيَقُولُ لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَا تقریباً اللہ هذه الامہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے تو اس گروہ کا امیر کہے گا آئیں ہمیں نماز پڑھائیے، پھر عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے نہیں، اللہ کی طرف سے اس امت کو بخشی گئی عزت و شرف کی بنا پر تم ہی ایک دوسرے پر امیر ہو۔ تو میں بولا کہ آپ صحیح مسلم جو 250 ہجری کے اطراف میں لکھی گئی وہ لیتے، یا المنار المنیف جو 750 سال کے بعد میں لکھی گئی وہ لیتے، کیونکہ حدیث میں کانفلکٹ ہے نا بھائی، لفظ مہدی کا اضافہ ہوا ہے۔ تو انہوں بولے نہیں بھائی، یہ المنار المنیف میں ابن قیم ایک دوسری سند سے لے کے آئے بول کے بولے۔ میں بولا ٹھیک ہے وہ حدیث بتاؤ، تو نہیں بھائی وہ حدیث انہوں مسند حارث کا حوالہ دیے، اوریجنل المنار المنیف کی نہیں ہوتی وہ حدیث، مسند حارث کا روایت دیے انہوں بول کے بولے ٹھیک ہے بھائی مسند حارث میں سے وہ حدیث بتاؤ بول کے بولا۔ کیونکہ دیکھیے اگر میں اب ایک حدیث لکھا اور نیچے ریفرنس دے دیا صحیح البخاری بول کے، تو آپ کیا کرتے؟ آپ میری حدیث پڑھتے بھائی، صحیح البخاری کا ریفرنس دیکھتے، صحیح البخاری کھولتے، وہ حدیث ہے کیا چیک کرتے، وہ اگر حدیث مل گئی تو میری بات صحیح رہتی، اگر وہ حدیث نہیں ملی آپ کو صحیح البخاری میں تو میری بات غلط ہو جاتی۔ سمپل لاجک ہے نا بھائی۔ اب آپ مسند حارث میں سے وہ حدیث بتاؤ، آپ بولے نا بھائی چور کی سزا میری سزا بول کے۔ ہاں بھائی، آپ جیسا بولے کہ یہ المنار المنیف کی جو حدیث ہے وہ مسند الحارث سے لی گئی ہے، صحیح؟ جی جی، تو آپ میرے کو ایک بار مسند حارث کی ایک بار حدیث بتائیے مجھے، مسند حارث کی کتاب سے، کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، ہمیں وضاحت چاہیے بس۔ مسند حارث کی آپ کتاب جائیے کسی لائبریری میں، کیونکہ پی ڈی ایف اس کا اویلیبل نہیں ہے۔ اگر سند نہ نکلے جو چور کی سزا وہ ہماری سزا، ورنہ میں جاؤں گا کل انشاءاللہ دلی کی لائبریری میں اور آپ کو ساری مسند حارث سے ہی سند نکال کے دکھاؤں گا۔ اگر سند نہ نکلے جو چور کی سزا وہ ہماری سزا ہے، اگر سند نہ نکلے جو چور کی سزا وہ ہماری سزا ہے، اگر سند نہ نکلے جو چور کی سزا وہ ہماری سزا۔ گڈ، اب کیا سزا ہونا آپ کی؟ مسند حارث میں تو حدیث نہیں ہے، وہ آپ قیامت تک بھی اگر ٹائم لیے نا تو بھی مسند حارث میں سے وہ حدیث نہیں لا سکتے آپ۔ بندہ آپ کے سامنے قوم مدویہ کے بزرگوں کے 2 دلیلہ رکھا خالی سامنے، تو آپ کی حالت رہ گئی اس میں، سوچو اگر پورے دلیلہ رکھا تو کیا ہوتا آپ کا؟ آپ بہت کمزور مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ خیر آپ اپنا نظریہ درست کریے یا پھر مسند حارث میں سے وہ حدیث لا کے بتائیے، آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔